السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ پاکستان کی معاشی سرگرمی کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ گزشتہ سال تک آئی ایم ایف کا ایک بڑا رول تھا، یعنی آئی ایم ایف کی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت پاکستان کو ملنے والا 6 بلین US کی جو فائنینشیل اسسٹنس تھی وہ پاکستان کی معاشی سرگرمی کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تھی۔ انہی دنوں پاکستان کا جب یہ 6 بلین US کا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کا پروگرام ایکسٹینڈ ہوتا ہے یا پاکستان کو اپروول ملتی ہے اس کے اندر، تو پاکستان کے اندر کافی ایسے انڈیکیٹرز ہیں جو مثبت رجحان آتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ وہیں پر آئی ایم ایف کی جانب سے سکسیسفل ریویو ہونا اور پاکستان کی معاشی ترقی کے اوپر بات کرنا بھی ایک پاکستان کے لیے خوش آئین پہلو تھا کہ جب کہ پاکستان کی معاشی سرگرمی کے اندر بہت ہی زیادہ ہائی لیولز کے اوپر پریشر دیکھنے میں آ رہا تھا، وہیں پر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب کی سربراہی کے اندر جب یہ ریویو سکسیسفل ہوتا ہے اور پاکستان کو یہ اسسٹنس فراہم کی جاتی ہے تو پاکستان کی معاشی سرگرمی کے لیے ایسا لگتا ہے کہ ایک سپورٹ لیولز پاکستان کو مل گیا ہے۔ مگر وہیں پہ کووڈ کے بعد یہ تمام تر صورتحال بہت ہی بری طریقے سے متاثر ہوتی ہے اور پھر پاکستان کا سیکنڈ ریویو جو ہے وہ التوا کا شکار ہو جاتا ہے اور پاکستان کو جو مزید اسسٹنس ملنی تھی آئی ایم ایف کی جانب سے وہ رک جاتی ہے، یعنی 6 بلین US میں سے پاکستان کو تقریباً 1.5 بلین US موصول تو ہو گیا تھا، مگر نیکسٹ ٹرانچ جو تھی، جو قسط تھی سیکنڈ ریویو کے بعد، یعنی جو تھرڈ ٹرانچ ہم کو ایشو ہونی تھی وہ تقریباً 450 ملین US کی تھی، جو کہ فیبروری 2020 سے رک گئی ہے، اسٹیگننٹ ہو گئی ہے یا التوا کا شکار ہو گئی ہے۔ گرچہ کووڈ کی وجہ سے پاکستان کی معاشی سرگرمی کے اندر جو بڑا منفی رجحان کا ایکسپیکٹیشن لگائی جا رہی تھی، یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کی معاشی سرگرمی اس قابل نہیں رہ سکتی کہ کووڈ کے سینیریو کو ایبزارب کر سکے، مگر پھر بھی پاکستان کو بیرون ملک سے ملنے والی اسسٹنس، چاہے ورلڈ بینک کی جانب سے ہو، آئی ایم ایف کی جانب سے ہو، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے ہو، اس نے بڑا ایک سپورٹیو رول پلے کیا پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کو مستحکم کرنے کے لیے انیشیل بیسس کے اوپر۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہم نے یہ دیکھا کہ جولائی سے آن ورڈ جو ہے پاکستان کی ریمیٹنسز کے اندر ایک خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آیا، اور ان کے اضافے کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی معاشی سرگرمی کے اوپر ایک مثبت رجحان آیا، جس کی وجہ سے ہمارے جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس میں منتقل ہو گیا، یعنی گزشتہ سال کے مقابلے میں مسلسل لیولز کے اوپر ہم دیکھیں تو جولائی سے آن ورڈ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سرپلس میں آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ان تمام تر صورتحال کے بیسس کے اوپر جب معاشی انڈیکیٹرز پاکستان کے آج کی تاریخ کے اندر گزشتہ 6 ماہ کے دوران، یعنی جون ٹو دسمبر کے درمیان دیکھیں تو مسلسل بیسس کے اوپر ہمارے معاشی انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ایک مثبت انڈیکیشن دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ گرچہ ٹیکس کلیکشن کی بات کریں تو ٹیکس کلیکشن کے جو ٹارگٹس پاکستان نے دسمبر تک کے میٹ اپ کیے ہیں وہ تقریباً 2.2 ٹریلین روپیز کے کیے ہیں، جو کہ فور کاسٹڈ سے تقریباً 15 بلین روپیز کے شارٹیج ہے، جو کہ اتنی بڑی کوئی شارٹیج نہیں ہے، مگر پھر بھی پاکستان تمام تر ہر شعبوں کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کی ہمیں کارکردگی بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ایک جانب ان تمام تر صورتحال کے پیش نظر ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آئی ایم ایف کے برعکس جا کے کافی فیصلے کیے، یعنی یہاں پہ شرح سود ہمارے پاس تقریباً 13.25% کے قریب چل رہی تھی، اس کو ڈیکلائن کرتے کرتے 7% کے اوپر لا کے ہمارا روکا گیا۔ وہیں پر دوسری جانب ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے جو بہت ہی ہائی لیولز کے اوپر پنچرڈ ہو گئے تھے یا ڈیکلائنڈ کر گئے تھے، ان کے اندر بھی ہم نے جو 7 بلین US تک کے نیچے آ گئے تھے، اس کو بھی آج ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر زر مبادلہ کے ذخائر 13 بلین US سے بھی سرپاس کر گئے ہیں۔ گرچہ سعودی عرب کی جانب سے فراہم کردہ اسسٹنس تقریباً 3 بلین US کی جو اسسٹنس تھی، یہ ایک فائنینشیل اسسٹنس تھی، گرچہ یہ تقریباً 6.2 بلین US کی اسسٹنس تھی، جس میں 3.2 بلین US جو ہے وہ ڈیفرڈ آئل پیمنٹس کے اوپر تھی۔ گرچہ فائنینشیل اسسٹنس میں 3 بلین US میں سے پاکستان سعودی عرب کی ریکویسٹ کے اوپر یا اس کے جو انہوں نے واپس مانگے تھے 1 بلین US واپس کر دیے تھے، گرچہ سعودی عرب نے 2 بلین US مزید واپس مانگ لیے ہیں، تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر رضا باقر صاحب نے کہا ہے کہ دسمبر میں پاکستان نے 1 بلین واپس کر دیا ہے سعودی عرب کو، اور جو ریمیننگ 1 بلین ہے وہ تقریباً ابھی جنوری میں پاکستان سعودی عرب کو واپس کر دے گا۔ یہ تمام تر صورتحال پاکستان کی معاشی استحکام کے لیے ایک اندیہ دے رہی ہیں کہ پاکستان اس وقت اس پوزیشن میں ہے
کہ جو allies یا دوست ممالک نے پاکستان کو سہولتیں فراہم کی تھیں، آج جب ان کو ضرورت پڑ رہی ہے تو پاکستان وہ تمام تر جو فیسلٹیز لی تھی ان کو واپس بھی کر رہا ہے۔ یہ بھی ماننا ہے کہ پاکستان میں آئے اسی ماہ کے اندر جو ہے وہ متوقع وزٹ ہے سعودی وزیر کا، امید یہ کرتے ہیں کہ شاید وہ مزید اپنے ٹائز کو بہتر کرنے کے لیے یا پاکستان سے سعودی عرب کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان میں جو ہے وہ اپنے ایک مزید رول پلے کرنا چاہتے ہیں، بالخصوص اس خطے میں رول پلے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے گزشتہ وقت جب دیکھا تھا کہ گزشتہ سال جب محمد بن سلمان جو کہ شہزادہ ہے سعودی عرب کے، جب انہوں نے وزٹ کیا تھا پاکستان کا تو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے واپس جا کے انڈیا کا بھی وزٹ کیا تھا۔ یہ تمام تر صورتحال ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان اور انڈیا اور جو اس خطے کے ممالک ہیں اس کے اندر جو ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز بڑا دلچسپی لے رہی ہیں۔ وہ ایسی تمام تر یہ جو ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی تھی، اس میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ریجنل پیس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو انڈیا، پاکستان، چائنا اور پھر افغانستان، بنگلہ دیش، سری لنکا جو اس خطے کے اندر فال کرتے ہیں، ان کے درمیان ایک جو ہے روابط کو مستحکم کرنا اور مضبوط کرنے کی بھی ایک حکمت عملی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ تمام تر صورتحال کووڈ کے نظر ہو گئیں اور اس کے بعد انڈیا اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدہ صورتحال بھی اس بات کا پیش خیمہ دے رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان اور انڈیا جو ہے واپس اسٹیٹ آف وار کی طرف موو کر رہے ہیں۔ ہم امید یہ کرتے ہیں کہ اس ٹائپ کی صورتحال نہ کریٹ ہو، مگر پاکستان اپنی سالمیت کو بچانا بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک عالمی برادری کی بیسس کے اوپر، ریجنل پیس کی بیسس کے اوپر جو ہمارے سکھ برادری ہیں ان کے لیے بھی پاکستان آنے کے لیے راہوں کو ہموار کیا تھا، جس میں کافی انڈیا کے بڑے سپر سٹارز بھی پاکستان آئے تھے۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا عزم یہ ہے کہ خطے کی پیس کے لیے اپنے ایک رول پلے کرے، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ چائنا ہو، یا کوئی بھی ممالک ہو جو ہمارے پڑوس کے ساتھ ملتا ہے، تو اس کے لیے بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ان تمام تر صورتحال کے اندر جب تک کہ آپ ریجنل پیس یا نیبرز کے ساتھ اپنے ایک اچھے تعلقات نہیں رکھیں گے، گرو کرنا تھوڑا سا دشوار ہو سکتا ہے۔ وہیں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ انڈیا کی جانب سے ریٹیلیشن، مسلسل طور پر ریٹیلیشن ہو رہی تھی، جس کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب پھر بھی سافٹ کارنر رکھتے ہوئے کہ ریجنل پیس کو ڈسٹرب نہ کریں، اور ایک جو امن کے سفیر بنے ہوئے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب، اس کا جو ہے اس کو برقرار رکھیں۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جب ایک رفٹ کی صورتحال کریٹ ہوئی تھی تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو مدعو کیا گیا تھا اور انہوں نے بھی اپنے ایک رول پلے کیا تھا۔ تو بہرحال یہ تمام تر صورتحال ہے، پاکستان کی جو ایک سالمیت ہے، ایک بقا ہے، ایک اپنی حیثیت ہے بحیثیت اسلامک ریپبلک آف پاکستان، وہ اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یقیناً پاکستان کی افواج اس چیز کو بہتر طریقے سے جانتی ہیں کہ کس طریقے سے اپنی سالمیت کا دفاع کرنا ہے۔ تو یہ تمام تر جو اس وقت سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے، اس میں چونکہ کووڈ کے بعد جو ہے وہ بڑے ایک ڈیٹیریٹنگ سینیریو کریٹ ہو گیا ہے، اور کچھ کہنا قبل از وقت ہے کہ کس طریقے سے یہ تمام تر صورتحال اب جو ہے معاشی استحکام کی طرف اپنا آپ کو گامزن کرے گی۔ ہر آئے دن جو ہے وہ نئی لہر کووڈ کی یا نئی نیوز کووڈ کی آتی ہے، جو کہ تمام تر ڈیولپمنٹ کو جو معاشی لیول کے اوپر ہوئی ہیں، چاہے وہ انٹرنیشنل لیولز پہ ہوئی ہوں، چاہے وہ ڈومیسٹک لیولز پہ ہوئی ہوں، ان تمام ڈیولپمنٹس کو ایک بڑی نیوز آتی ہے کووڈ کے حوالے سے، اور وہ اس کو ایبزارب کر لیتی ہے اور مارکیٹس کے اندر پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ مگر ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسی صورتحال کی بیسس کے اوپر جب چائنا کے اندر کووڈ نے دوبارہ سر اٹھانا شروع کیا ابھی گزشتہ کچھ دنوں سے، تو اس کی وجہ سے ایک پینک ضرور کریٹ ہوا، مگر لگتا یہ ہے کہ اب اسٹیبلٹی بھی ساتھ ساتھ اس کے ساتھ چل رہی ہے، یعنی کوئی نیوز آتی ہے تو مارکیٹ فوراً ریسپونڈ کر کے اپنا آپ کو اسٹیبل کرنے کی کوشش یا صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر بات کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹس کے حوالے سے، تو انٹرنیشنل کموڈیٹیز کے اوپر بات کریں تو گولڈ اس وقت تقریباً $5.75 پلس ہونے کے بعد $1857 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ سلور تقریباً 14 سینٹس پلس ہونے کے بعد تقریباً $25.427 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ WTI کروڈ تقریباً 33 سینٹس پلس ہونے کے بعد $52.55 پر بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ برینٹ تقریباً 31 سینٹس پلس ہونے کے بعد $56 پر بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ مجموعی طور پہ اس کی اوپر ایک پیش خیمہ یہ بھی ہے کہ جو 13 جنوری کو انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے US آئل انوینٹری کے بارے میں نیوز آئی تھی، اس میں جو فورکاسٹ کی جا رہی تھی وہ تقریباً 2.1 ملین بیرل کی جا رہی تھی، جبکہ جو اس وقت آئی تھی یعنی -2.1 ملین بیرل
بیرل کی جا رہی تھی، ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، مگر جو ایکچوئل فگر آئی تھی EIA کی تو اس کے اندر یہ دیکھا گیا تھا تقریباً 8 ملین بیرل سے ڈیمانڈ جو انوینٹری ہے وہ نیگیٹو میں تھی۔ اس کا مطلب ایک بڑے لیولز کے اوپر مارکیٹ میں ڈیمانڈ آئل کی کریٹ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے آئل اپنے آپ کو بھی مستحکم کرتا جا رہا ہے، اور کم سے کم اس ویک یعنی 20 جنوری تک کے جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کرتا رہے گا ان چیزوں کے اندر۔ یہ تمام تر ایک صورتحال ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ آئل مارکیٹ پریشر میں ضرور ہے، مگر اس وقت جو ہے وہ ایک ڈیمانڈ کا مسلسل طور پہ اپلفٹ ہونا، انوینٹری کا پائل اپ ہونا، انوینٹری کا جو ہے وہ نیگیٹو میں آنا، یہ تمام تر صورتحال یہ بھی بتا رہا ہے کہ معاشی سرگرمیاں کچھ حد تک کے بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ وہیں پر یہ تمام تر سینیریو یا سرکمسٹینسز جو ڈیولپ ہو رہے ہیں اس کے اندر ایک ملا جلا رجحان پایا جا رہا ہے۔ کووڈ کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، حالانکہ اس کے اندر کافی ڈیٹیریٹنگ سینیریو یا بڑی ہی خطرناک سینیریو ہو گیا ہے کہ اچانک سے جو نیا اسٹرین ہے وہ بڑا خطرناک ثابت ہوتا جا رہا ہے، مگر ان تمام تر صورتحال کے پیش نظر لگتا یہ ہے کہ دنیا نے اس کے ساتھ جینا سیکھ لیا ہے فی الحال کے حساب سے۔ امید یہ کرتے ہیں کہ اس سے مزید تباہی سے ہم بچیں اور آنے والے دن نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی ایک خوشخبری کا پیش خیمہ لے کر آئیں، اور جو کووڈ کی وجہ سے اس وقت تمام تر صورتحال متاثر ہوئی ہے، بری طریقے سے متاثر ہوئی ہے، یہ مثبت رجحان کی طرف جائے۔ پاکستان کے انڈیکیٹرز ان تمام تر صورتحال کے اندر بھی انہوں نے مثبت رجحان کا پیش خیمہ تو دیا، مگر اب ضرورت یہ ہے کہ جب کووڈ اگر ختم ہوتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ اس قابل ہو جائے کہ اپنی ایکسپورٹس، اپنے بزنس کمیونٹیز، اپنے عوام کے لیے ایسی فیسلٹی تیار کر چکا ہو کہ پاکستان کے لیے ترقی کرنا جو ہے ناممکن نہ ہو۔ تو یہ اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے۔ ہم روز ایک ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے، کبھی ڈیجیٹل پاکستان کے اوپر بات ہوتی ہے، کبھی FBR کے ٹیکس کلیکشن کے اوپر ڈیولپمنٹ کے اوپر بات ہوتی ہے، اسٹیٹ بینک بھی پاکستان کے اندر اپنا ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے۔ کرنسی جو پاکستان کی ہے اس وقت اس کی جو ویلیو ہے اس کی وہ تقریباً بہت امپروو ہوتی ہوئی یا اسٹیبل ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے 160 کے اراؤنڈ۔ تو امید یہ کرتے ہیں کہ جو پالیسیز بن رہی ہیں وہ عوام کے لیے بن رہی ہیں۔ ہم کسی پولیٹیکل بائسنس پہ اس کی بیسس پہ بات نہیں کر رہے کہ PDM ہو، چاہے نواز شریف صاحب ہوں، چاہے زرداری صاحب ہوں، چاہے عمران خان صاحب ہوں، جو بھی ہوں وہ ایک شخصیت ہیں۔ ان شخصیت کے اوپر جو ایک سب سے بڑی شخصیت جس کو یہ چلا رہے ہیں وہ ہے پاکستان، یعنی اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے لیے ان کے عمل ہو رہے ہیں، اور جو بھی اس کے لیے کام کرے گا، چاہے وہ آرمڈ فورسز ہوں، چاہے وہ ہمارے بیوروکریٹک سسٹم ہو، چاہے وہ پولیٹیکل سسٹم ہو، یقیناً جب وہ پاکستان کے لیے کام کریں گے تو اس کے ثمرات عوام بھی اپریشیٹ کرے گی اور اس کو ہائی نوٹس کے اوپر جو ہے وہ ایک سراہا بھی چاہے گا۔ تو امید یہ کرتے ہیں کہ جو بھی منصب پہ فائز ہو وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرے، اور یہ جو ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سربراہی میں جو کام کیے جا رہے ہیں وہ اب تک کے کافی حد ڈیولپمنٹ اپنی شو کر رہے ہیں۔ آنے والے دنوں کے اندر کس طریقے سے پاکستان FATF کو جو ہے وہ متاثر کرتا ہے، FATF کو جو ہے مطمئن کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، یہ امید یہ کر رہے ہیں کہ اس کے اندر بھی پاکستان سکسیسفلی موو کرے گا، مگر کچھ ریزولوشن یا کچھ ریگولیشنز جو ہے وہ تھوڑی سی اس ٹائپ کی ہیں کہ پاکستان کو اس پہ واقعی میں سیریس نوٹس کے اوپر کام کرنا پڑے گا، خاص طور سے ٹیرر فائننسنگ کو لے لیں، چاہے اینٹی منی لانڈرنگ کو لے لیں۔ تو امید یہ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی کے اندر یہ تمام تر چیزیں جو ہے بخوبی طور سے آگے موو کریں گی۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سر زمین کو شاد باد آباد رکھے، اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا۔ اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔